اور وہ مامون الرشید جو ہے نا، اس کے یہ طریقہ کار تھے کہ اس کے دربار میں اکثر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، مکاتب دین، مکاتب فکر جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے تھے، اور وہ اکثر کبھی کبھار اس طرح محفل منعقد کر رہے کہ بھائی لوگ آج اور یہ علماء کی تقریر سن لی، اس کی باتیں سن لی۔ ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور تمام علماء نے، بڑے بڑے جو علماء ہے، فقہا ہے، محدثین ہیں، انہوں نے تقریر کی۔ ایک بندہ آیا اور اس بندے نے تقریر کی، اور اس بات پہ تقریر کی کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کی حفاظت خود میں ہی کرتا ہو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس موضوع پہ اس بندے نے تقریر کی، انتہائی بہترین تقریر، بیان، گہرائی میں چلا گیا وہ بندہ بہت زیادہ۔ تو جب تقریر ختم ہو گیا تو تمام علماء حیران ہو گئے کہ بھائی یہ بندہ کوئی پردیسی ہے، کدھر سے آیا ہے، کس طرح تقریر کے بہترین۔ تو مامون الرشید نے اس کو بلایا کہ بھائی آپ میرا مہمان ہو جاؤ۔ بولے ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، مہمان ہو گیا۔ جب مہمان ہو گیا تو پھر اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو بہترین تقریر کی ہے، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کون سے مدرسے سے آپ نے علم تعلیم حاصل کیا، کون سے اساتذہ ہے تیرے؟ اس نے بولا میں یہودی ہوں، اور میں نے قرآن اور حدیث کو بخوبی مطالعہ کر کے مجھے اس بات پہ جو ہے تقریر میں نے اس طرح اس وجہ سے کی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ اتنے سمجھدار انسان ہو، اتنے علم والا، پھر آپ یہودی ہے تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے بولا نہیں، میرے دل میں ایک شک ہے، ایک شبہ ہے، اور اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے مجھے ٹائم دے دے، وہ شک شبہ میں ختم کروں گا۔ میرے نفس میں کوئی تردد ہے، پھر میں اگر دل میرا چاہے مسلمان ہو جاؤں، نہیں یہودی ہوں گا۔ اس نے بولے چلو ٹھیک ہے، وہ بندہ چلا گیا۔ سال بعد دوبارہ اس بندے نے یہاں آ کے دوبارہ جو ہے نا یہ مامون الرشید کے دربار میں وہی علماء کا جو محفل اور جو پروگرام کا جو جلسہ یا کانفرنس تھا علماء کا، اس میں پھر وہی بندہ آ گیا، لیکن کسی نے نہیں پہچانا۔ جب آخری سارے علماء نے تقریر کی تو پھر آخر میں اس نے بھی عرض کی کہ بھائی میں بھی تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے تقریر کرنا شروع کیا تو مسنون خطبہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یہ اس سے انہوں نے تقریر شروع کیا، کیونکہ پہلے رسول تو نہیں مانتا تھا۔ تو تمام لوگوں نے ان کی تقریر غور سے سن لیا، اور بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر بادشاہ کے دل میں ایک ذہن میں شک ہے کہ وہ بندہ تو جو سال پہلے آیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو خطبہ اس طرح نہیں پڑھتے تھے، تقریر تو بہترین تقریر کیا انہوں نے، مسنون خطبہ نہیں پڑھا۔ پھر جب پروگرام ختم ہو گیا تو اس بادشاہ نے، مامون الرشید نے، دوبارہ اس بندے کو مہمان بنائے کہ بھائی آپ میرا مہمان ہو جاؤ، آ جاؤ۔ بولے ٹھیک ہے۔ جب مہمان ہو گیا اس نے بولا بھائی آپ تو وہ بندہ نہیں جو 1 سال پہلے یہاں پہ تقریر کیا تھا اس سٹیج پہ؟ بولا ہاں میں وہی بندہ ہوں۔ بولا بھائی آپ نے تو مسنون خطبہ پڑھ لیا، تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ بولا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ بولا بھائی اچھا یہ بتاؤ کہ جس شرط اور جو آپ کے دل میں جو تردد تھا، جو شک شبے کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ بتا دیجیے، وہ مسئلہ کیا تھا اور کس طرح مسئلہ حل ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ میرے دل میں شک تھا کہ یہ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، تورات بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے، 100 صحیفے ہے، یہ سارے آسمانی کتاب ہے۔ میں تو انجیل مانتا ہوں، تورات مانتا ہوں، لیکن یہ قرآن بعد والی کتاب ہے، میں کس طرح یہ مان لوں؟ تو جو آیات میں نے تلاوت کیا کہ اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اس کے تفسیر کے لیے میں نے جو ہے نا محنت کی، میں نے اپنے ہاتھوں سے جو تورات ہے وہ لکھ دیا، اور سنہرے الفاظوں کے سونے کے پانی سے میں نے لکھ دیا بہت خوبصورت انداز سے۔ لیکن اس تورات میں نے کچھ آیتیں اپنے طرف سے داخل کر دیا، کچھ تورات کی آیتیں آگے پیچھے کر دیا۔ اسی طریقے سے میں نے لکھ دیا اور میں نے لے گیا، اور اپنے جو ہمارے جو
بزرگ تھے جو فقیہ تھے، ہمارے تورات کے یہودی تھے، بڑے بڑے علماء تھے، اس کے سامنے میں نے پیش کیا اور میں نے تلاوت بھی کیا، سب نے داد دے دیا، بولا بھائی کہ بہترین کتاب آپ نے لکھا ہے، تو اس کتاب کی کیا قیمت اور کیا حساب کتاب ہے؟ تو میں نے منہ مانگے دولت ان لوگوں سے لے لیا اور میں نے بیچ دیا۔ جب میں نے اس سے پیسے لے لیے، میں واپس لوٹا تو میں نے بولے کہ بھائی یہ تورات اصل نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے الفاظ شامل کیے اور سارے علماء کے سامنے میں نے تلاوت کی اور سب نے بولے ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کتاب کے اللہ کریم نے ذمہ اٹھایا ہے۔ پھر میں نے اس کے بعد انجیل لکھ دیا۔ جب میں نے انجیل لکھ دیا تو انجیل بھی اسی طرح سنہرے پانی سے لکھ دیا، گولڈن پانی، اور بہت خوبصورت خطاطی کے ساتھ میں نے لکھ دیا، لکھائی میری بہت اچھی تھی۔ پھر میں نے لے گیا عیسائیوں کے دربار میں، اس کے جو ہے نا عبادت گاہ ہے، اس کے جو خانقاہ ہے، اس کے جو بڑے بڑے عیسائی پادری ہے، اس کے سامنے میں نے تلاوت بھی کیا، اور اس میں میں نے کافی آگے پیچھے کر دیا آیاتوں کو، اور اس میں نے اپنے طرف سے کافی احکامات درج کیا ہے، یہ اس کا حصہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کو بہت پسند آ گیا، اور جو شیڈ دے کے شکل دے کے کتاب کی تو بہت، اس نے بولا اب جتنی بھی پیسے ہم سے مانگتے ہم دے دیتے ہیں، یہ ہمیں دے دو، تو میں نے منہ مانگی دولت اس سے لے لیا، بٹور دیا۔ جب میں نے پیسے لے لیے میں باہر نکل گیا تو پھر میں نے اس کو بھی الوداع کہا کہ بھائی یہ انجیل جو ہے نا یہ آسمانی انجیل نہیں ہے، اس میں شک ہے۔ اس کے بعد میں نے جس کے بارے میں اللہ کریم نے خود فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی میں نے لکھائی شروع کی، اور سادہ کاغذ اور سادہ رنگ سے میں نے قرآن پاک کو لکھ دیا۔ اس میں نے کچھ الفاظ آگے پیچھے کر دیا، اپنی طرف سے کوئی ڈالا نہیں، کوئی لفظ نہیں ڈالا، اس کے الفاظ میں نے ایک دوسری جگہ آگے پیچھے کر دیا۔ پھر جو مسلمان علماء تھے، جو قاری کرام تھے، اس کے سامنے میں بیٹھ گیا اور میں نے تلاوت کے، سارے کھڑے ہو گئے، سارے نے ڈانگا پاڑ لیا، غلط پڑھے قرآن، تو کون ہے قرآن پڑھ دے ہو؟ میں نے بولا بھائی میں عالم ہوں، میرے سے سوال کرو، بھائی یار یہ لفظ اس طرح ہے، وہ لفظ اس طرح ہے۔ پھر میں نے اٹھا کے نکل گیا، نس کیا، دوسری مسجد میں داخل ہو گئے، دوسری مسجد میں نے تلاوت شروع کیا، ادھر سے بھی لوگوں نے پکڑ دیا، ڈانگ اٹھائے کہ بھائی اس کو مار دو، قرآن پاک الٹا پلٹا کر دے۔ میں نے حتیٰ کہ میں نے اس مسجد کو چھوڑ 3-4 جگہوں پہ میں چلا گیا، اور 3-4 جگہوں پہ میں نے باغ دوڑ سے کام لے لیا۔ پھر مجھے پتا چل گیا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ اٹھایا ہے۔ تو پھر میں نے کلمہ پڑھ کے اب مامون رشید کے دربار میں آ گیا، میں ایک مسلمان ہوں اور میں ایک طالب علم قرآن حاضر ہوں، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ گیا۔